آج کے ہمارے درس کا آغاز ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 101 سے، اور آج ہمارا 7ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ بدیع پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور بدیع اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی نمونہ کے بنائے، ایسی چیز بنائے جو بے مثال ہے، جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے نا۔ دیکھیے، پہلے ایک چیز بنتی ہے، اس کو دیکھ کر اس سے بہتر بنا لی جاتی ہے، پھر اس کو دیکھ کر اس سے بہتر بنا لیا جاتا ہے۔ تو ٹیلی فون کا سفر چلتے چلتے ایرکسن کمپنی نے سیل فون الگ سے بنائے، پھر وہاں سے بات آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئی۔ اب تو چشمے کے اندر موبائل فون آ گئے، واچ کے اندر فون آ گئے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں آ گیا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہوئیں، اس کی کوئی بیس تھی، کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ملی تو اس کو کاپی کرتے بہتر کرتے کرتے آگے آ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے بھئی میں خالق و مالک ہوں، لیکن میں نے سب کچھ جو بنایا ہے نا، بغیر کسی نمونے کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وخلق کل شیء، ہر چیز جو بھی آپ کو نظر آتی ہے، اے انسان جو کچھ تو دیکھتا ہے، یہ سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صرف جاننے والا نہیں، خوب جاننے والا ہے۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو خوب نہیں جانتے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم دیکھ پاتے ہیں یا سن پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ریت کا ایک ذرہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم جانتے ہی ہیں نا یہ ریت کا ذرہ ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی چمک بھی ہے۔ اچھا، اور کیا جانتے ہیں؟ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں سیمنٹ کے اندر ڈال کر، پلستر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، چھتوں میں بھی استعمال، اور کیا کیا اور بھی کچھ استعمالات ہیں۔ تو سوچ سوچ کر ہماری جو معلومات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ریت کے ایک ذرے کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا علم لامحدود ہے، وہ ہر چیز کو جانتا نہیں ہے بلکہ خوب جانتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ ہر چیز کا موجد ہے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے، خالق ہے؟ اصل میں عیسائی ایک دلیل دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس پر دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، اس کائنات میں جب سے انسان آیا ہے تو انسان ہمیشہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو۔ تو یہ بے نظیر معاملہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے ایسی۔ آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس بچے کا باپ کوئی نہ ہو۔ تو یہ بے مثال معاملہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے ہیں؟ ارے عقل کے اندھو، یہ ساری کائنات میں نے بغیر کسی مثال کے بنا دی، ہر چیز کو میں نے بغیر کسی نمونہ کے بنا دیا۔ تو جب ہر چیز میں پیدا کر سکتا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ جب ہر چیز بغیر کسی نمونہ کے میں نے بنا دی اور تم مجھے ان چیزوں کا باپ نہیں کہتے، خالق کہتے ہو، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اگر میں نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے تو میں ان کا باپ نہیں بلکہ میں ان کا خالق ہوں۔ تو یہ بدیع السماوات آیت جو ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی اس طرح بیان فرمانے کی۔
فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اولاد کی حاجت ہوتی ہے والدین کو، بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو توفیق دے کہ جب والدین کی ضرورت ہو تو وہ ان کے کام آئیں۔ یہ خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو والدین کے کام آتی ہے، وگرنہ اکثر نصیب کی کمی ہی نظر آتی ہے ہمارے معاشرہ میں۔ تو اولاد کی حاجت ہوتی ہے والدین کو، کیونکہ بڑھاپے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اختیارات کم ہو گئے، وسائل کم ہو گئے، سارے معاملات، اولاد جوان ہے۔ اسی طرح نسل کو بڑھانے کے لیے بھی، نام قائم رکھنے کے لیے بھی حاجت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی شے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ ہر شے کا خالق و مالک ہے، بلکہ جس کو اولاد چاہیے، اولاد کی حاجت پوری کرنے والا بھی رب العالمین ہے، دینے والا بھی وہی ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ، ذالکم اللہ، یہ جس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونہ کے بنا دیا، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، یہی تمہارا رب ہے، یہ تمہارا خالق و مالک ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ دنیا لاکھ پوجتی رہے جھوٹے معبودان باطلہ کو، جھوٹے معبودوں کو، لیکن اے انسان جان لے، یہی جس نے زمین و آسمان کو بنایا، یہی تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ شیء ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم شے کہتے ہیں، اردو میں ہم شے، پنجابی میں ہم شے کہتے ہیں، تو شے کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہر چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں تو کیا شے ہے، کیا چیز ہے، تو اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے اس پر شیء کا لفظ آتا ہے۔ فرمایا انسان ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ مختلف نظریات آج ہمارے سامنے ہیں، یہ نظریات چلتے چلتے یہ چیز فلاں سے بنی، یہ اس سے بنی، یہ اس سے بنی۔ جنہوں نے خالق کا انکار کیا انہوں نے بگ بینگ تھیوری کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، ان کا بگ بینگ ہوا، گیسز اکٹھی ہو گئیں بہت زیادہ، اور پھر گیسز اکٹھے ہوتے ہوتے اس کائنات میں ایک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ کیوں ہوا؟ وہ جو گیسز اکٹھی ہوئی تھی، اب دھماکہ ہوا تو دھماکہ ہونے کے بعد یہ ساری کائنات بن گئی۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں خالق نے نہیں بنایا، یہ دھماکے نے بنا دیا، تو دھماکہ جن گیسز کے اکٹھے ہونے سے ہوا، وہ گیسز کو کس نے بنایا؟ اس مادے کو کس نے بنایا؟ اس مولیکیول کا کس نے بنایا؟ ان اجزاء کو کس نے بنایا؟ اللہ فرمایا خالق کل شیء، اے انسان ہر چیز میں نے ہی بنائی ہے۔ میں خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس سے آگے بڑی اہم آیت ہے، لا تدرکہ الابصار، فرمایا آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ اے انسان، اس دنیا میں تیری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو دکھائی ہی نہیں دے سکتی، یا دکھائی ہی نہیں دینے والی شے۔ مفسرین فرماتے ہیں دیکھو یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کو دیکھا جانا ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جانا ممکن ہے،
لیکن اس کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اے انسان تیری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہ اس کو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کے نہ ہونے کی تعریف اسی صورت میں ہوگی جب اس کا ہونا ممکن ہو. بات مشکل نہیں، میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں، ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے برائی کو آج تک نہیں دیکھا. اب یہ بڑی اچھی بات ہے نا، اللہ ہم سب کو ایسی ہدایت توفیق دے دے کہ ہماری آنکھیں گناہوں سے بچتی رہیں. اب ایک شخص کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے برائی کو نہیں دیکھا. اب برائی کو دیکھنے کی نفی وہ کر رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، واقعی بہت بڑی خوبی ہے. لیکن اگر یہ بات کہنے والا شخص نابینا ہو تو ہم کہیں گے جو آپ اپنی خوبی بیان کر رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بھئی آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہاں جو دیکھ سکتا ہو، دیکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ دیکھے اس کا کمال ہے، اور جو دیکھ ہی نہ سکتا ہو وہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا، اس کا کمال نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی معذوری ہے. آپ خوشبو کی تعریف میں یہ تو کہیں گے کہ بڑی اچھی خوشبو ہے، بڑی بھینی بھینی خوشبو ہے، اتنی اچھی خوشبو ہے کہ یہ بہت تیز بھی نہیں ہے، ناک کو تکلیف بھی نہیں دے رہی، اور اتنی اچھی خوشبو ہے کہ اس خوشبو کی وجہ سے یہاں پر کوئی بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی. تو یہ تعریف تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کی تعریف میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی اچھی خوشبو ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہی. تو بھئی یہ کوئی خوبی تو نہیں ہے نا، خوشبو تو نظر آنے والی شے ہے ہی نہیں. تو کسی شے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، یہ اسی شے کے بارے میں تعریف ہو سکتا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہو. اب یہ ایک طویل بحث تھی، اس پر بہت سی کنٹروورسی ہے. میں نے ساری بحث کو نچوڑ کر سادہ لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کو دیکھنا ممکن ہے. لیکن اے انسان آج اس زمین پر، اس دنیا میں تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس کی ذات کا احاطہ کر سکے. ہاں جب رب چاہے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، جو اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ جب انہیں اپنا دیدار کروانا چاہے گا تو پھر دیدار ہو جائے گا. اسی لیے سورۃ القیامہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے. قیامت کی تلخیاں بھی بیان ہوئیں، لیکن قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ رب کا آنکھوں سے دیدار کر رہے ہوں گے. تو اس کو دیکھا جانا ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات جب رب نے محبوب کو دکھانا چاہا تو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حضور نے دیدار الہی کر لیا. تو فرمایا اس کی شان یہ ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ تمہاری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس کے بہت سارے معنی ہیں. آج کے دور میں ایک سادہ سا معنی یہ ہے کہ اے بندے، تجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن تو کیا دیکھ رہا ہے یہ تو اس کو نظر آ رہا ہے. یہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تو کیا دیکھ رہا ہے. تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کیا دیکھ رہا ہے. اے کاش ہماری آنکھیں ایسی ہو جائیں، ہم اس شے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہیں جس کو دیکھنے سے رب خوش ہو جاتا ہے. آمین. فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں. تو اے انسان اگر تو سمجھنا چاہے نا تو روشن نشانیاں آ گئی ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہارا معاملہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دلائل نہیں ہے. تمہارے پاس دلائل ہیں. کرسچینٹی کو ماننے والے لوگ بہت ہیں، لیکن ان کے مذہب پر ان سے دلائل مانگے جائیں تو جان چھڑاتے ہیں، پیچھا چھڑاتے ہیں. کہتے بس مذہب ماننے والی چیز ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے.
اسلام کہتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ماننے والی چیز بھی ہے، عقل میں آنے والی چیز بھی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں پوچھو، تمہیں قرآن ہر چیز کے بارے میں دلیل سے جواب دے گا۔ اسلام کے آج بھی پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کے دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہم ان دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ تو فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں، سو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا فلی نفسہ، تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ جو آنکھیں کھولے گا، دلائل کو سمجھے گا، غور کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا بنا رہا تو نقصان بھی اسی کا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یعنی نبی پاک علیہ السلام ذمہ دار نہیں ہے کہ کس نے عمل نہیں کیا، حضور نے بتا دیا، اب عمل کرنا ہمارا کام ہے اللہ کی توفیق سے۔ پھر ارشاد، اور ہم بار بار مختلف انداز سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں کے لیے بیان کر دیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی علم والوں سے کوئی مباحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں، جو بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ لوگوں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں بھی آیات نازل فرمائیں کہ بھئی وہ دکھاؤ تو صحیح جس سے ہمارے محبوب نے پڑھا ہے، وہ مدرسہ دکھاؤ، وہ مکتب دکھاؤ، وہ معلم دکھاؤ، وہ کتاب بھی دکھا دو جو ہمارے محبوب نے پڑھی ہو۔ ہمارے محبوب نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی مدرسہ میں گئے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی اہل علم کے پاس گئے، بلکہ حضور علیہ السلام نے بغیر کسی انسان سے پڑھے، آپ نے اللہ سے پڑھ کر سب کچھ تمہیں بیان کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پس آپ اس چیز کی اتباع کیجئے، آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جس کی آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ تو مکہ معظمہ میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے عمل کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام سے ہی خطاب فرمایا کہ آپ عمل کیجئے، اور حضور کے ذریعہ سے امت کو حکم دیا گیا، کہا حضور کو گیا، اور مقصود کیا تھا کہ حضور کے ذریعہ سے امت بھی اس پر عمل کرے۔ اب ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم جو حضور پر نازل ہوا اس کی اتباع کریں اور مشرکین سے اعراض کریں۔ مدنی دور میں پھر بکثرت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کمال درجہ کا کرم فرمایا اور بارہا حضور کے غلاموں کو، اپنے بندوں کو براہ راست خطاب کیا۔ یہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے، کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا کہ اللہ نے براہ راست امت سے بات کی ہو، یہ اس امت سے براہ راست خطاب ہوا ہے حضور ہی کے ذریعہ سے، لیکن براہ راست خطاب کے لیے یہ جملہ خاص طور پر اس امت کو عطا ہوا۔ وہ کون سا جملہ؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ صرف اس امت کے حصہ میں آیا یہ اعزاز۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو راستہ دکھا دیا، اب اجازت دے دی، جدھر چاہو جاؤ، جنت چاہتے ہو تو جنت والے راستے پر آ جاؤ، دوزخ چاہتے ہو تو دوزخ والے راستے پر آ جاؤ، تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ نے کسی پر کچھ مسلط نہیں کیا، اور پھر کوئی شرک کرنے والا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے خود غور و فکر کرنے کے بعد اس کی بارگاہ کی طرف آئیں، اس کا انتخاب کریں، باطل کو چھوڑ کر حق کا اس کے بندے خود انتخاب کریں، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس سے آگے بڑی اہم بات ہے، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تم ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ مشرکین، یہ کفار جن کی پوجا کرتے ہیں، تم انہیں برا نہ کہو۔
قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، وہ بت جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کی مذمت کی ہے، لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جب آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کفار بھی موجود ہیں، مشرکین بھی موجود ہیں، یقین یہی رکھو کہ خالق و مالک تمہارا رب اللہ ہی ہے، لیکن جن کی وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، گالیاں نہ دو ان کو سنانے کے لیے۔ اگر تم ان کے سامنے ان کے جھوٹے خدا کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے بدلے میں سچے خدا کو برا کہیں گے۔ بھئی تم اس کو گالیاں دیتے رہو، اس کی کیا ہوگا، اس کی تو کوئی نہ شان ہے نہ ہوگی نہ کوئی گھٹے گی، لیکن تمہارا رب تو بڑی شان والا ہے، تمہارا رب تو بڑی عزت والا ہے، وہ تو سبحان ہے۔ اس لیے فرمایا اور اے مسلمانوں تم ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ بے علمی اور سرکشی سے اللہ کو برا کہیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے، یعنی وہ بھی اپنے عمل کو درست سمجھ رہے ہیں۔ مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے وہ بھی اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں۔ کیا ہوگا؟ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین نے قسمیں کھا کر کہا آپ ہمیں ہماری پسند کے مطابق دلیل دکھائیں، معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ چاند پر کوئی تصرف دکھائیں، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو پھر چند لوگ ایمان لائے، اکثر نے کیا کہا او ہو اس کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلنے لگ گیا۔ اب جب دلیل دیکھ کر انکار کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی، ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اس لیے فرمایا آپ ان کی ڈیمانڈ جو ہے ان کے مطالبات کے مطابق ان کو معجزہ دکھانے کے لیے وعدہ نہ کریں، ہو سکتا ہے بہت سارے معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ لوگ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کا عظیم ترین معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، جو کچھ بھی ان کے معجزات ہیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 13 صدیاں سے زیادہ عرصہ بیتنے والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اترنے والا قرآن معجزہ بن کر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفر کے مرکز میں آج بھی اسلام پھیل رہا ہے، برطانیہ میں اسلام پھیل رہا ہے، امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے۔ جتنا میڈیا پر اسلام کے خلاف مہمات چلائی جا رہی ہیں اتنا زیادہ اسلام لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے مضبوط دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔